جی السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک اور اٹ سیلف یہ ویڈیو بہت فائدہ دینے والی ہے آپ لوگوں کو، انٹل انلیس کہ آپ اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کیونکہ قرآن پاک میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رکھا ہے کہ اس کو سمپل آسان کر کے تم لوگوں میں اتارا گیا تاکہ تم اس کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو، یہ بک، تاکہ تم لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکو۔ تو اسی طرح کی کچھ ایگزامپلز بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے، کیونکہ ہر انسان یہ زندگی اپنے طریقے سے گزار رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے، یہ جس طریقے سے میں زندگی گزار رہا ہوں یہی طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وہ ڈفرینٹ ہے اس سے، اور اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو اس دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک مثال دے کے انسان کو، آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ایک باغ ہے جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اور انگور کی جو ہے وہ بیلیں ہیں اور اس کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں، لیکن اب وہ انسان بوڑھا ہو گیا، یہ میں ایک ترجمے کا مفہوم قرآن پاک کا بتا رہا ہوں، اور اس کی اولاد ابھی چھوٹے بچے ہیں، وہ ٹیک کیئر نہیں کر سکتے اس باغ کی، اور اچانک ایک ٹوسٹر آتا ہے جس میں آگ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے لفظ یوز کیا ہے فیہ نارون۔ یہ جو نار ہے نا، نار بیسیکلی نار کہتے ہیں آگ کو، نور کہتے ہیں، نور فرشتے بنے نور سے، جنات بنے نار سے، نار آگ کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو فیہ نارون مطلب اس ٹوسٹر کے اندر آگ ہے، اور اس ٹوسٹر نے اس کے سارے باغ کو جو ہے وہ اڑا دیا اور جلا دیا اور ختم کر دیا، اور اب وہ اپنے ہاتھ مل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اینڈ میں اسٹوری کے اس ایگزامپل کے اینڈ میں یہ بتاتے ہیں، یہ مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو۔ اب بہت سے لوگوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا ایگزامپل ہے، یہ کیا، کیونکہ آج کے دور میں کافی لوگ قرآن پاک کو سمجھنے کی ان کو توفیق اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی ہے، ان کے دل سے ابھی تک یہی چیز نہیں جا رہی کہ یہ قرآن پاک کے ترجمے تبدیل کر دیے ہیں، نہیں جی کسی ورڈ کا ترجمہ وہ شیعوں نے کچھ کر دیا ہے، سنیوں نے کچھ کر دیا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کتاب کو ہاتھ لگانا بھی ان کے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہے، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اسی ساری زندگی کشمکش میں رہیں گے کہ یہ کتاب کا تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور ان دی اینڈ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بیسٹ طریقہ ہے، ہمیں سارا پتہ ہے، ہمیں سارا دین کا علم ہے، ہم جی ان لوگوں سے بہت افضل ہیں۔ یہ جو اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دیا نا، یہ ان لوگوں کے لیے دیا ہے جو ریاکاری کرتے ہیں، ان کی نیت کہ اگر ایک انسان جب یہ دنیا میں آنکھیں بند ہونی ہے، اچانک آنکھیں بند ہونی ہے، بتا کے فرشتہ نہیں آنا کہ میں فلانے مہینے کی اس تاریخ کو اس ٹائم پہ آؤں گا، اپنی تیاری کر لینا، اچانک میں بھی آج سو کے اٹھتا ہوں، نہیں اٹھتا، کسی کو کچھ نہیں پتا، چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، بوڑھے فوت ہو جاتے ہیں، جوان فوت ہو جاتے ہیں، تو کیا کوئی ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، کسی کے بچے بھی فوت ہوتے ہیں تو ان کی ماں فوت ہو جاتی ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کسی کو نہیں پتا، نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا کہ موت کب آنی ہے، لیکن یہ پتا کہ آنی ہے، لیکن ہم لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ اس کی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بتاتا ہے ریاکاری، کہ جس انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، جس کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، جس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اس کا اعمال اس کے سامنے جب وہ اس کی آنکھیں کھلیں گی دوبارہ تو اس طرح پیش کیا جائے گا، وہ یہ سمجھے گا دنیا میں کہ میں تو بہت نیکوکار اور میں نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں، میری تو جو ہے وہ نیت اور میرے تو اعمال جو ہے، میرے معاملات تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اور میرا مسئلہ ہے، مطلب لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اور میرا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت پڑو، اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے کہ ہم بہت اچھا جا رہے ہیں۔
تو یہ ان لوگوں کے لیے اگزامپل اللہ تعالیٰ نے، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ اگزامپل کوٹ کیا ہے کہ جب وہ اٹھیں گے نا دوبارہ تو وہ دیکھیں گے کہ ان کی تو نیکیاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو سب جل گیا، ختم کہانی. کیوں؟ نیت ٹھیک نہیں تھی. آپ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہو، فار ایگزامپل آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہو، آپ ادھر کے سٹاف کو چیزیں سکھا رہے ہو، آپ کی نیت یہ ہے کہ یار مجھے اپنا کام نکلوانا ہے ان سے. یہ نیت ٹھیک ہے یا یہ نیت ٹھیک ہے کہ یار میں ان کو سکھاتا ہوں، کل کو یہ کسی کو سکھائیں گے، میں ان کو سکھاتا ہوں تاکہ یار ان کا نا بھلا ہو جائے، میں ان کو اس لیے سکھاتا ہوں تاکہ یہ سیکھ جائے اور مجھ سے بھی زیادہ پیسہ کمائے. میں نے کتنے مینیجرز دیکھے ہیں، ان کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں، اپنے ہاتھ کاٹ کے مت دو، مطلب سب کچھ مت سکھاؤ کہ تم مینیجر ہو تو تم ایز اے مینیجر ہی رہو، ٹھیک ہے، اور اپنے ہاتھ کاٹ کے مت دو. یہ ساری تعلیمات کس کی ہیں؟ دین تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کہتا کہ جو عالم ہے وہ قرآن پاک پورا نہ سکھائے کسی کو تاکہ اس کی وہ ایک جو پوزیشن ہے وہ مینٹین رہے کہ میں تو عالم ہوں. دین تو ایسی کوئی بات نہیں سکھاتا. دین تو کہتا ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے، ایک حدیث کا بھی اگر پتہ ہے تو وہ بھی دوسرے کو بتاؤ، ایک حدیث کا. اس ویڈیو کو میرا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے کچھ تھوڑا بہت پتہ ہے نا، بہت سی چیزیں جو مطلب مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا، لیکن جتنا پتہ ہے ایٹ لیسٹ وہ تو میں بتا کے جاؤں، تاکہ یہ ویڈیوز ان لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو. کیا پتہ کوئی ایک بندہ اس ویڈیو کی وجہ سے کوئی بات اس کے دل میں اتر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اس دانے جتنا بھی جس کے دل میں غرور اور تکبر ہوگا نا، وہ جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہے. کیا کرے گا؟ چلو اگر جنت میں داخلہ چلا بھی جاتا ہے، چلا گیا جی وہ بندہ جس کے دل میں رائی کا دانہ تھا. اول تو یہ پاسبل نہیں ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو بات ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. کیوں کہہ دیا اب یہ میں بتا رہا ہوں. اگر وہ بندہ چلا بھی جاتا تو کیا کرے گا جنت میں جا کے؟ دوسرے کو کہے گا کہ میرا محل تیرے سے زیادہ بہتر ہے یا میرے کپڑے تیرے سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رائی کے دانے کے برابر. یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے رائی کا دانہ، بالکل سب سے اسمالسٹ. اس دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں غرور اور تکبر ہے نا، کسی بھی وجہ سے. ایک بندہ جاب لیس ہے، وہ کچھ نہیں کماتا، جاب والا اس کے سامنے ایسے چوڑا ہو کے بیٹھے گا. کیوں؟ اس کی جاب میں پیسے، جیب میں پیسے ہیں جی. ایک بندہ ہے وہ ہزاروں کماتا ہے، ایک بندہ لاکھوں کماتا ہے، وہ لاکھوں والا اس کے سامنے ایسے چوڑا ہو کے بیٹھے گا، اس کو کچھ سمجھے گا نہیں. لاکھوں والا کروڑوں کے سامنے جائے گا تو بھیگی بلی بن جائے گا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری مینٹیلٹیز، یہ مائنڈ کے لیولز ہم لوگوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، جبکہ دین میں ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قرآن پاک کو اس دنیا میں اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں تک یہ علم نہیں پہنچا ان لوگوں کو تک پہنچا دو کہ یہ غرور اور تکبر کس نے کیا تھا. غرور اور تکبر شیطان نے کیا نا. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں اس سے بہتر ہوں، منہ سے نہیں بولا، ادھر سوچا. یہ کیل کس نے دماغ میں لگایا؟ یہ والا شیطان نے، کہ تو اس سے بہتر ہے، تجھے اس سے زیادہ علم ہے، تیرے پاس دولت بھی اس سے زیادہ ہے، تیرے پاس گاڑی بھی اس سے بڑی ہے، گھر بھی اس سے بڑا ہے، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے ہیں، تیرا اٹھنا بیٹھنا بھی اس سے زیادہ اچھے لوگوں میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر ہے. یہ ایک مینٹیلٹی سیٹ کی ہے شیطان نے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں پیار محبت سے رہیں نا، ان میں یونٹی رہے نا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہے، ان کے اندر کانفلکٹ، ان کے اندر جو ہے وہ بحث و معاوضہ ہی رہے. کیونکہ اس نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے نا، وہ دنیا میں آیا ہے، اس کو ایک مہلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو اسی وقت ہی الٹا ٹانگ دیتے، لیکن اس کو مہلت دی ہے نا، اب اس نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے. ہم انسان آج کہتے ہیں نہیں جی جاب کر رہا ہوں نا، میں ہی کر رہا ہوں. کچھ بہت غلط ہو جائے تو کہتے ہیں ہاں یار شیطان نے بہکا دیا. بھائی جو آپ چھوٹا چھوٹا کر رہے ہو نا، وہ بھی شیطان آپ کو فیڈ کر رہا ہے. آپ کے دماغ میں یہ گند کون ڈال رہا ہے کہ آپ اس سے بہتر ہو؟ اصل میں
آج یہی بات ہے کہ انسان اس دور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان گناہ کرے گا اور اس کو گناہ بھی گناہ نہیں لگے گا، اس کو لگے گا ہی نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کو لگے گا ٹھیک ہے میں لائف تو ایسے گزارتے ہیں۔ تو پلیز اس بارے میں تھوڑا سوچیں، اپنے جب بھی کوئی بھی نیگیٹیوٹی آپ کے دماغ میں آتی ہے نا تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ نیگیٹو چیز میرے دماغ میں شیطان لے کے آ رہا ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے، اور اس کو اوائڈ کریں اور پازیٹیو سوچیں ہر انسان کے بارے میں، بے شک وہ آپ سے چھوٹا ہے، بے شک وہ آپ سے بڑا ہے، بے شک وہ آپ سے زیادہ پیسہ کماتا ہے، بے شک وہ آپ سے کم پیسہ کماتا ہے، لیکن ہر انسان کے بارے میں اچھا سوچیں۔ آپ آج اچھا سوچنا شروع کریں گے، اگلے 5 سال بعد آپ کو ہر بری چیز بھی اچھی لگ رہی ہوگی، ہر چیز میں آپ پازیٹیو پوائنٹس نکالیں گے۔ آج آپ نیگیٹو سوچنا شروع کریں گے، 5 سال بعد آپ اسی چیز میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ آپ کے سامنے کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہوگا، آپ اس میں سے بھی نیگیٹیوٹی نکالیں گے، کیونکہ آپ نے پریکٹس پچھلے اتنے سالوں سے اسی کام کی ہے۔ تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، کنٹرول یور مائنڈ ادروائز مائنڈ ول کنٹرول یو۔ اپنے مائنڈ کو کنٹرول خود کریں، اپنی سوچوں کو خود کنٹرول کریں، اوور تھنکنگ مت کریں، نیگیٹو مت سوچیں، اچھا سوچیں لوگوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی انسان بڑا چھوٹا ہے تو وہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اپنے کپڑے، اپنے دولت، اپنی گاڑی، اپنی گھر کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ دولت، یہ گھر، گاڑی، بیوی، بچے، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، جس طرح اکیلے آئے تھے اس دنیا میں اکیلے ہی جانا ہے، اور اکیلے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ تو سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ایک دم ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز میں، فوراً اس کا وہ ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز میں۔ حضرت علی کا یہ قول ہے کہ خوشی میں کوئی پرومس مت کرو اور غصے میں کوئی ڈیسیجن مت کرو۔ خوشی میں کسی سے کوئی وعدہ مت کرو اور غصے میں کوئی فیصلہ مت کرو، کوشش کرو خاموش، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غصہ آ گیا تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے غصہ آ گیا تو اٹھ کے اس جگہ سے چلے جاؤ، مت کسی کے ساتھ بحث کرو، خاموش ہو جاؤ، مت بولنا کچھ، کیونکہ غصے میں پھر زبان کے اندر ہڈی نہیں ہے، زبان بولنا شروع کرتی ہے، زبان تھکتی نہیں ہے پھر۔ تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا انالیسس خود کرنا ہے۔ ریاکاری اور یہ جو ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے نا لوگوں میں، پیسہ اور ایکسپیرینس اور میں اس سے بہتر ہوں، میں وعدوں اس سے، اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اگر آج دنیا میں یہ چیز آپ اپنے لکھوا رہے ہو نا نامہ اعمال میں، ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہو تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تو بات کرو گے اس کو، یار تو کیا وہ کوٹ وہ لکھی نہیں جا رہی؟ یہ جو میں بول رہا ہوں سب کچھ کیا یہ لکھا نہیں جا رہا؟ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے ریاکاری سے اور تکبر سے بچنا چاہیے اگر تو جنت میں جانا ہے۔ اگر جنت میں نہیں جانا تو پھر جو مرضی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر انسان میں سے غیرت ختم ہو جائے نا تو اس کا جو دل کرتا ہے وہ دنیا میں کرے، پھر وہ جو مرضی کرے۔ کیوں کہا جو مرضی کرے؟ کیونکہ اینڈ میں انہیں تو پتا تھا نا کہ وہ تو دیکھ کے آئے تھے ہر چیز کو، انہیں تو پتا ہے نا کہ اینڈ میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو غیرت ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر جو مرضی کرو پھر دنیا میں۔ انسان میں اور جانور میں فرق ہی کیا رہ گیا اگر تم میں غیرت ختم ہو گئی؟ تو غیرت مند بنے، خاندانی بنے، اپنے ماں باپ کے لیے آپ وہ عمل کریں جو یار وہ مر بھی جائے نا تو ان کو فائدہ ہو، کہ آپ ایسے نیک کام کریں کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کو فائدہ ہو اور آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو فائدہ ہو۔ اگر آپ کو کسی ایک حدیث کے بارے میں بھی پتہ ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر میری کوئی بات آپ کو سمجھ آتی ہے دوسروں کو ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اور خود تصدیق کریں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا یہ جھوٹ ہے سچ ہے، خود تصدیق کریں۔ اور ان ویڈیوز میں یہ جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اس میں آپ کو موبائل سنیچنگ کرنا یا چوری کرنا تو نہیں سکھا رہا، کوئی اچھی بات ہی سکھا رہا ہوں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، یہ ویڈیوز جائیں اور اپنے اندر یہ چینجنگ پیدا کریں۔ کسی کے پاس بائک بھی اچھی ہوتی ہے نا تو وہ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، کسی کے پاس گاڑی اچھی ہوتی ہے نا تو وہ دوسرے کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا، کسی کی جیب میں بینک اکاؤنٹ میں تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے بس اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنی ایگزامپلز دی ہیں، یہ قارون کی،
اتنے شداد، یہ کون لوگ تھے؟ آپ لوگ ان کے بارے میں جا کے اسٹڈی کریں، دیکھیں تو صحیح یہ لوگ کون تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ لوگ کیا کم امیر تھے کہ آپ لوگ بہت زیادہ امیر ہو؟ فرعون کم امیر تھا، صرف اپنے خزانوں کو کھولتا تھا نا، صرف وہ دروازے کھولتا تھا تو اس میں اتنا گولڈ اور اتنا اس کے اندر جویلری ہوتی تھی کہ اس کے پورے کپڑے اس کے ریفلیکشن سے شائن کرتے تھے، اس کی ریفلیکشن سے اس کے کپڑے شائن کر رہے ہوتے تھے، اور لوگ دور سے دیکھ کے کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی اتنی دولت ملی ہوتی۔ یہ حضرت موسیٰ کے دور میں تھا، راتوں رات اس کی پوری سلطنت اور دولت ہر چیز کو زمین کے اندر۔ تو لوگ جب صبح اٹھے دیکھا وہ نشان مٹ گیا، تو لوگوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، معافیا مانگی کہ نہیں اللہ پاک اب جس حالت میں ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، جس کے حکم سے دریا سمندر علیحدہ ہوئے، جس کے حکم سے آسمان سے پتھر برسے، جس کے حکم سے چاند کے 2 حصے ہو گئے نا، اللہ تعالیٰ پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں۔ اگر اس زمانے میں معجزات ہو سکتے ہیں نا، اس زمانے میں بھی معجزات ہوتے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں۔ آپ کی زندگی میں نہ معجزات ہوئے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم بلیور ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو اس دنیا میں ریوارڈ دیتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس دنیا میں ریوارڈ ملتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا وہ چیزیں جو چیزیں میں نے فیس کی ہیں، لیکن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بھی ریوارڈ ملتے ہیں، اور آخرت میں جو ریوارڈ ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ جنت کا ایک پتھر جو ہے نا، وہ اس دنیا میں جتنے مرضی پوری دنیا بھی بیچ دو نا، اس پتھر کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ صرف ایک پتھر، ان ایکسپیکٹڈ ہے جنت، ان ایکسپیکٹڈ، کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی بس کوشش مانگی ہے۔ اس دن جب لوگ، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کریں گے اور پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ کہیں گے آدھا دن یا 1 دن۔ تو یار آدھا 1 دن، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو فیوچرسٹک ہے، جس کو پتہ فیوچر کے بارے میں، آدھا 1 دن، صرف اس ایک آدھے دن کے اندر آپ لوگ اتنا کچھ کر رہے ہو کہ اینڈ میں آپ کو دوزخ کمانی پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کوشش کرو، بس یہ ایک آدھے دن کی بات ہے۔ کتنی زندگی ہے؟ 50 60 60 70 80 90، کتنی؟ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہی ہے نا۔ تو کب کرو گے تیاری؟ جب بالکل ہڈیوں میں جان ختم ہو جائے گی تب، یا ابھی جب ہڈیوں میں جان ہے؟ جو انسان کے جوانی کا جو پارٹ ہے نا اس پوری لائف میں، وہ سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جوانی کی باتوں میں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ انسان اس وقت بھرپور جوان ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ جوان ہوئے اور بھرپور جوان ہوئے۔ بات کرنے کا بس مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈریں اور ان تعلیمات پہ چلیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ جو لوگ آس پاس آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، دکھتے ہیں، ان کی تعلیمات پہ مت چلیں کہ ہاں جی اس کے پاس V8 ہے تو میں بھی ایسے، میں نے بھی آئی فون اور یہ تو وہ۔ یار یہ سب چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہے، کیوں مٹیریلسٹک بن رہے ہو؟ انسان کا دل جو ہے نا وہ مٹیریلسٹک نہیں ہے۔ کوشش کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہاتھ والا تو بالکل ہی چھوڑ ہی دو نا، وہ تو مسلمانوں میں وہ جذبہ ہی نہیں رہ گیا ہوا نا، ہاتھا پائی بس گالی گلوچ اور یہی بس رہ گیا ہوا۔ آپ کی زبان، ہاتھ تو آپ نہیں اٹھا سکتے کسی پہ اتنی آسانی سے جا کے، لیکن اپنی زبان سے کیا کر رہے ہو یار؟ یہ بھی تو سوچو۔ جو آپ نے زبان سے ایک دفعہ بول دیا، ونس یو سیڈ، جب چلا گیا زبان سے، تیر نکل گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا انٹل انلیس جب آپ اس کی معافی نہیں مانگو۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ نے جو لفظ بولے ہیں وہ اگلے کو، آپ اس کا دل ٹوٹ گیا اس سے، اس کو ہرٹ ہوا اس چیز سے۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو نہیں معاف کرے گا جو دوسروں کے دل توڑتا ہے، یہ بات میری یاد رکھنا۔ اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن بڑا اچھے موڈ میں تھے، تو انہوں نے بی بی سے پوچھا اپنی وائف سے کہ آج مانگو، کیا مانگتی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی وہ بیٹی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بابا سے پوچھ لوں، کیونکہ وہ دنیاوی عورت نہیں تھی۔ ان کو یہ آج کی عورت کو تم اچھے موڈ میں کہو کہ کیا چاہیے، وہ کہ مجھے سوٹ چاہیے، چپل چاہیے، یہ چاہیے، جویلری چاہیے۔
وہ آخرت کے بارے میں سوچتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی. انہوں نے کہا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے موڈ میں ہیں، تو میں نے ان سے کچھ ایسی چیز مانگنی ہے جو آخرت میں میرے کام ہے، دنیا میں نہیں. انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بابا سے مشورہ کر لوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جا کے مشورہ کر لو. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کے انہوں نے پوچھا کہ بابا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بڑے اچھے موڈ میں میرے سے پوچھا کہ کیا چاہیے مانگو. تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ایک دفعہ سوچ میں پڑ گئے کہ اچھا کیا مانگنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان سے جا کے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جا کے کہ جب وہ معراج پہ گئے تھے، عرش پہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ خلوت اور جلوت میں جو ان سے باتیں ہوئی تھی وہ کیا باتیں تھیں، وہ بتا دیں، کیونکہ وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا. تو وہ بی بی آئیں، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں سب تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں ان میں سے تمہیں ایک چیز بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ یہ چیز لاگو ہے. اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ پہ لاگو کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پہ لاگو کی وہ چیز کہ مجھ پہ یہ لاگو ہے، اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا نا میں اس کو جنت میں ڈال دوں. جب بی بی نے یہ بات سنی تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس واپس آئی اور جا کے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کسی نے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا، مطلب کسی دکھی دل کو خوش کر دیا، کسی بھی اینگل سے کر سکتے ہو. یار آج کی ضرورت سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ پیسہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ اس کی ہیلپ کرو، یار اس کے جو دکھی دل ہے اس کو خوش کرو. نہیں کچھ کر سکتے یار اسمائل کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراؤ، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تو انہوں نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات آ کے بتائی تو رونے لگ گئے. تو انہوں نے بی بی نے پوچھا کہ بابا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ کسی دوسرے کا دل توڑیں گے تو اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، میں تو ان لوگوں کے لیے رو رہا ہوں. تو ذرا سوچیں کہ آپ کی یہ زبان کیوں نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کیا آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ گالی گلوچ کر رہے ہو بغیر سوچے سمجھے، جو دل میں آ رہا ہے اگلے کو بول رہے ہو، صرف یہ سوچ کے کہ یار یہ میرے سے کم تر ہے. جبکہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے اوپر والے کو نہیں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اوپر دیکھو گے نا تو ساری زندگی اسی سرکل میں گزرے گی، خواہشات نفس. نیچے والے کو دیکھو گے نا تو کیا ہوگا؟ الحمدللہ نکلے گا دل سے، الحمدللہ الحمدللہ نکلے گا کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں میں ان کو اور دوں گا، یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات سمجھ آتی ہے، یہ ساری باتیں میری یہ کوشش ہے کہ میں جتنا مجھے پتہ ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں لوگوں تک بتا سکوں، ایک پلیٹ فارم ہے. تو آپ بھی کوشش کریں کہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے، سب کے ساتھ شیئر کریں. کیا پتہ یار آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی پوری لائف چینج ہو جائے. کیا پتہ کسی کو یہ بیماری ہو، غرور اور تکبر اور ریاکاری والی، دکھاوے والی. تو کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو، تاکہ ایک اچھی بات ہے کسی کے دل میں کیا آ جائے، اللہ تعالیٰ کس کو کب چینج کر دے. اگر آپ کی وجہ سے کوئی چینج ہو جائے تو آپ کو ساری زندگی اس کا ثواب ملتا رہے گا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.